الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جیسا کہ تمام احباب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آستانہ عالیہ شرق تشریف پر فہم قرآن کورس کا آغاز کیا گیا، جس کا آج سبق نمبر 21 یعنی قرآن پاک کا پارہ نمبر 21 پڑھا جائے گا۔ تمام احباب میرے ساتھ متوجہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی تھی، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اے مومنو، اہل کتاب سے نہ جھگڑا کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور ان سے کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی اور تمہاری طرف اتاری گئی تھی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری تو جن حق شناس لوگوں نے ہم نے پہلے سے کتاب عطا کر رکھی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے، اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اسی وقت شک میں پڑ جاتے، بلکہ وہ قرآن ہی کی واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں صحیح علم عطا کیا گیا ہے، اور ظالموں کے سوا ہماری آیات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اور کفار کہتے ہیں کہ ان پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں، اور آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو محض صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جو ان پر پڑھی جاتی ہے یا ہمیشہ پڑھی جاتی رہے گی؟ بے شک اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہ سب کچھ آسمانوں اور زمینوں کا جاننے والا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ پر عذاب میں جلدی چاہتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب یا وقت عذاب ضرور انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور بے شک دوزخ کافروں کو گھیرنے والی ہے، جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا تو ارشاد ہوگا، تم ان کاموں کا مزہ چکھو جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، بے شک میری زمین کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم انہیں ضرور جنت کے بالائی محلات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عمل صالح کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے رہے، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ انہیں بھی روزی عطا کرتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان کفار سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اور چاند اور سورج کو کس نے تابع فرمان بنا دیا، تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، پھر اس نے زمین کو اس کی مردنی کے بعد حیات اور تازگی بخشی، تو وہ ضرور کہہ دیں گے اللہ نے۔ آپ فرما دیں ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اور اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے۔ کاش
وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو مشکل وقت میں بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو اس کے لیے اپنا دین خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ پھر جب انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اس وقت وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اس نعمت نجات کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے، اور کفر کی زندگی کے حرام فائدے اٹھاتے رہیں۔ پس وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کعبہ کو جائے امان بنا دیا ہے، اور ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے احسانات کی ناشکری کرتے رہیں گے؟ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آ پہنچے؟ کیا دوزخ میں کافروں کے لیے ٹھکانہ مقرر نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد اور مجاہدہ کردار ادا کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور وصولی کی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ صاحبان احسان کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ عنکبوت کا اختتام ہوا، اب سورہ روم کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اہل روم یعنی فارس سے مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہو جائیں گے۔ چند ہی سال میں یعنی 10 سال سے کم عرصہ میں امر تو اللہ ہی کا ہے، پہلے غلبہ فارس میں بھی اور بعد کے غلبہ روم میں بھی، اور اسی وقت اہل ایمان خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہی غالب اور مہربان ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو ہی جانتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت کی حقیقی زندگی سے غافل اور بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے من میں کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا نہیں فرمایا مگر نظام حق اور مقررہ مدت کے دورانیے کے ساتھ؟ اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین میں زراعت کی تھی اور اسے آباد کیا تھا، اس سے کہیں بڑھ کر جس قدر انہوں نے زمین کو آباد کیا ہے۔ پھر ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، سو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوا جنہوں نے برائی کی اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے خود ساختہ شریکوں میں سے ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوں گے، اور بالآخر اپنے شریکوں کے ہی منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی اس دن لوگ نفسا نفسی میں الگ الگ ہو جائیں گے۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے تو وہ باغات جنت میں خوشحال اور مسرور کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جب وہ تم شام کرو یعنی مغرب اور عشاء کے وقت، اور جب تم صبح کرو یعنی فجر کے وقت، اور ساری تعریفیں آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے ہیں۔ اور تم تسبیح کیا کرو سپہر کو بھی یعنی عصر کے وقت، اور جب تم دوپہر کرو یعنی ظہر کے وقت۔ وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ اور شاداب فرماتا ہے، اور تم بھی اسی طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے
تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ بے شک اس میں اہل علم اور تحقیق کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارے لیے سونا اور اس کے لیے فضل یعنی رزق کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے بارش کا پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین کے اس نظام امر کے ساتھ قائم ہے۔ پھر جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے ایک بار پکارے گا تو تم اچانک باہر نکل آؤ گے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کی اطاعت اور گزار ہیں، اور وہی ہے جو پہلی بار تخلیق کرتا ہے پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس پر بہت آسان ہے، اور زمین اور آسمانوں میں سب سے اونچی شان اسی کے ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس نے نقطۂ توحید سمجھانے کے لیے تمہاری ذاتی زندگیوں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کیا جو لونڈی غلام تمہاری ملک میں ہیں اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا شراکت دار ہیں؟ کیا تم سب اس ملکیت میں برابر ہو جاؤ گے؟ مزید یہ کہ کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنوں سے ڈرتے ہو، یا اپنوں کا خوف رکھتے ہو؟ نہیں، اس طرح ہم عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا بھی اس کی مخلوق میں کوئی شریک نہیں، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر علم و ہدایت کے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ پس اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پس آپ اپنا رخ اللہ کی اطاعت کے لیے کامل یکسوئی کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اسلام سے ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اسے اختیار کر لو۔ اللہ کی پیدا کردہ شرشت میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دین مستقیم ہے، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اس کی طرف رجوع اور انابت کا حال دیکھو کہ اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، ان یہود و نصارہ میں سے بھی نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے۔ ہر وہ گروہ اسی ٹکڑے پر اتراتا ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کو اپنی جانب سے رحمت سے لطف اندوز فرماتا ہے تو پھر فوراً ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ پس تم چند روزہ زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر ان قریب تم اپنے انجام کو جان لوگے۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان بتوں کے حق میں شہادتاً کلام کرتی ہو جنہیں وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت سے لطف اندوز کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان گناہوں کے باعث جو پہلے کر چکے ہیں تو وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ پس آپ قرابت دار کو اس کا حق ادا کرتے رہیں، اور محتاج اور مسافر کو ان کا حق، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں، اور وہی لوگ مراد کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ تمہارا اثاثہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا، اور جو مال تم زکوٰۃ یعنی خیرات میں دیتے ہو فقط اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو وہی لوگ اپنا مال عند اللہ
اللہ کثرت سے بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا کیا، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ اللہ پاک ہے اور ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ باہر و بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ آپ فرما دیجئے تم زمین میں سیر و سیاحت کیا کرو، پھر دیکھو پہلے لوگوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا، ان میں زیادہ تر مشرک تھے۔ سو آپ اپنا رخ انور سیدھے دین کے لیے قائم رکھیے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن اللہ کی طرف نہیں پھرنا، قطعاً نہیں پھرنا۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کا وبال یعنی کفر اسی پر ہے، اور جو نیک عمل کرے سو یہ لوگ اپنے لیے جنت کی آرام گاہیں درست کر رہے ہیں، تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری سنانے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ تمہیں بارش کے ثمرات کی صورت میں اپنی رحمت سے بہرہ اندوز فرمائے، تاکہ ان ہواؤں کے ذریعے جہاز بھی اس کے حکم سے چلے، اور یہ سب اس لیے کہ تم اس کا فضل بصورت زراعت اور تجارت تلاش کرو، اور شاید تم یوں شکر گزار بن جاؤ۔ اور در حقیقت ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے تکذیب کرنے والے مجرموں سے بدلہ لے لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر تھا۔ اور ہے اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کی ابھارتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو فضائے آسمانی میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، پھر اسے متفرق ٹکڑے کر کے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے، پھر جب اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان پر بارش کے اتارے جانے سے پہلے وہ لوگ مایوس ہو رہے تھے۔ سو آپ اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف دیکھیے کہ وہ کس طرح زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ فرما دیتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو بھی اسی طرح ضرور زندہ فرمانے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اگر ہم خشک ہوا بھیج دیں اور وہ اپنی کھیتی کو زرد ہوتا ہوا دیکھ لیں تو اس کے فوراً بعد وہ پہلی تمام نعمتوں سے کفر کرنے لگیں گے۔ پس اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نہ تو ان مردوں یعنی حیات ایمانی سے محروم کافروں کو اپنی پکار سناتے ہیں، اور نہ ہی صدائے حق کی سماعت سے محروم رکھتے ہیں باہروں کو، جب کہ وہ آپ ہی سے پیٹھ پھیرے جا رہے ہیں، اور نہ ہی آپ ان اندھوں کو جو محروم بصیرت ہیں گمراہی سے راہ ہدایت پر لانے والے ہیں۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو فہم اور قبولیت کی توفیق کے ساتھ سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لے آتے ہیں، سو وہی مسلمان ہیں، ان کے سوا کسی اور کو آپ سناتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور چیز یعنی نطفہ سے پیدا فرمایا، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت شباب پیدا کی، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا ہے اور بڑی قوت والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے، اس طرح کہ وہ دنیا میں بھی حق سے پھرے رہتے تھے۔ اور جنہیں علم اور ایمان سے نوازا گیا ان سے کہیں گے در حقیقت تم اللہ کی کتاب میں ایک گھڑی نہیں بلکہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے رہے ہو، سو یہ ہے اٹھنے کا دن، لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور در حقیقت ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی ظاہری نشانی لے آئیں تب بھی یہ لوگ کافر ضرور یہی کہہ دیں گے کہ آپ محض باطل اور فریب کار ہیں۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر
لگا دیتا ہے جو حق واضح ہو جانے کے باوجود نہیں جانتے۔ پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں گے ان کی گمراہی اور غم اور ہدایت کی فکر آپ کو کمزور ہی نہ کر دے۔ اے جانے جہاں ان کے لیے کفر کو غم جاں نہ بنا لے۔ سورہ روم کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ زندگی اور موت ہمارے دست قدرت کے اندر ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں زندگی عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں موت عطا کرتے ہیں۔ اور اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت مثال عطا فرمایا کہ جس طرح ہم بارش کے ذریعے سے بنجر زمین کو اور بے آب و گیا زمین کو سیلاب پانی کے ذریعے سے ہم اس کو آباد کرتے ہیں، یعنی اس کی جو خشکی ہوتی ہے اس کو نمی کے اندر اور اس کو تری کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں، اور جب کسی بنجر زمین پر اللہ کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے تو وہ بنجر زمین میں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کا نور چمک رہا ہے قیامت والے دن وہ لوگ بھی اپنے دلوں کی کھیتی کو سرسبز و شاداب پائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، اس سورہ پاک کے اندر اللہ نے بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے کہ اللہ جس طرح بنجر زمین کو زندہ فرماتا ہے اسی طرح اللہ مردہ دلوں کو ہدایت کے ذریعے سے زندہ فرما دیتا ہے۔ سورہ لقمان کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوچ سمجھ کے سوجھ بوجھ کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں، اور اس راہ حق کا مذاق اڑاتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ غرور کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں ہے، جیسے ان کے کانوں میں بہرے پن کی گرانی ہے، سو آپ اسے دردناک عذاب کی خبریں سنا دیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے ان کے لیے نعمتوں کی جنتیں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا فرمایا جیسا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ اس نے زمین میں اونچی مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر دوران گردش نہ کانپیں، اور اس نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ اور مفید نباتات اگائیں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پس اے مشرکو مجھے دکھاؤ جو کچھ اللہ کے سوا دوسروں نے پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی اور اس سے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ بے شک اللہ بے نیاز ہے، خود ہی سزاوار حمد ہے۔ اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے کے اندر نیکی کا تاکیدی حکم عطا فرمایا، جسے اس کی ماں تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں ہے، اسے یہ حکم دیا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، بے شک تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی حقیقت کا تجھے کچھ علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کر، اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا اور عقیدہ اور امور آخرت میں اس شخص کی پیروی کرنا جس نے میری طرف توبہ اور اطاعت کا سلوک اختیار کیا، پھر میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں ان کاموں سے باخبر کر دوں گا جو تم کرتے رہتے ہو۔
لقمان نے کہا اے میرے فرزند اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں تب بھی اللہ اسے بروز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین بھی ہے اور آگاہ یعنی خبردار بھی ہے۔ اے میرے فرزند تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ لوگو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کی دلیل کے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور اگرچہ شیطان انہیں عذاب دوزخ کی طرف ہی بلاتا رہتا ہے۔ جو شخص اپنا رخ اطاعت اللہ کی طرف جھکا دے اور اپنے عمل اور حال میں صاحب احسان بھی ہو تو اس نے مضبوط حلقہ کو پختگی سے تھام لیا ہے اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرتا ہے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کر دے، انہیں بھی ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، ہم انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کر دیں گے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ سینوں کی مخفی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر ہم انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بے شک ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، آج خود سزاوار حمد ہے۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلمے ہوں اور سمندر روشنائی ہو، اس کے بعد اور 7 سمندر اسے بڑھاتے چلے جائیں تو اللہ کے کلمات تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو مرنے کے بعد اٹھانا قدرت الہیہ کے لیے صرف ایک شخص کو پیدا کرنے اور اٹھانے کی طرح ہے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر کوئی اسی کہ ایک مقررہ معیار تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جس کی یہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی بلند اور بالا ہے اور بڑائی والا ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا دے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب سمندر کی موج پہاڑوں اور بادلوں یا سائبان کی طرح ان پر چھا جاتی ہے تو وہ کفار اور مشرکین اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص رکھتے ہوئے پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو ان میں سے چند کے اعتدال کی راہ یعنی راہ ہدایت پر چلنے والے کام ہوتے ہیں، اور ہماری آیات کا کوئی انکار نہیں کرتا سوائے ہر بڑے عہد شکن اور بڑے ناشکر گزار کے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا، اور نہ ہی کوئی ایسا فرزند ہوگا جو اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی بدلہ دے، اور نہ کوئی ایسا فرزند ہوگا جو اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی بدلہ دینے والا ہو۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سو وہ دنیا
سو وہ دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکہ میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی فریب میں دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ میں ڈال دے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش اتارتا ہے، اور جو کچھ رحموں میں ہے وہ جانتا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی علیم بالذات، اور علیم اور خبیر للغیر ہے، اور از خود ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور اللہ جسے پسند فرمائے باخبر بھی کر دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ لقمان کا اختتام یعنی سورہ لقمان کا سبق مکمل ہوا۔ اس سورہ پاک کے اندر لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں عطا کیں، جو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں سے سب سے بڑی نصیحتیں یہ ہیں کہ نماز قائم کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور لوگوں کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہنا۔ اسی طرح گرامی قدر حضرات، آج میرے اور آپ کے لیے بھی قرآن کا یہی سبق ہے کہ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام کاموں کو مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ سجدہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب کا اتارا جانا، اس میں کچھ شک نہیں کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا کفار اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اسے اس رسول نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے 6 دنوں یعنی 6 مدتوں میں پیدا فرمایا ہے، پھر نظام کائنات کے عرش اقتدار پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوا۔ تمہارے لیے اسے چھوڑ کر نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے۔ کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک نظام اقتدار کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ امر اس کی طرف ایک دن میں چڑھتا ہے اور چڑھے گا جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب اور مہربان ہے۔ وہی ہے جس نے خوبی اور حسن بخشا ہر اس چیز کو جسے اس نے پیدا فرمایا، اور اس نے انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی یعنی غیر نامی مادہ سے کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ یعنی نطفہ سے چلا دیا، پھر اس میں اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح حیات پھونکی، اور تمہارے لیے رحم مادر ہی میں پہلے کان اور پھر آنکھیں اور پھر دل و دماغ بنائے۔ تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر گم ہو جائیں گے تو کیا ہم آج سر نو پیدائش میں آئیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی سے ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ان پر تعجب کریں کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، پس اب ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک عمل کر لیں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم جانتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت یعنی از خود ہی عطا کر دیتے، لیکن میری طرف سے یہ فرمان ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور سب منکر جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ پس اب تم مزہ چکھو کہ تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا رکھا تھا، بے شک ہم نے تم کو بھلا دیا، اور اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہتے تھے دائمی عذاب چکھتے رہو۔ پس ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جنہیں ان آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو
ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوب خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں اور ہماری عطا کردہ رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ سو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال صالحہ کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ بھلا وہ شخص جو صاحب ایمان ہو اس کی مثل ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے دائمی سکون کے باغات اور اللہ کی طرف سے ان کی ضیافت اور اکرام میں ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ نافرمان ہوئے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ جب بھی ان سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آتش دوزخ کا عذاب چکھتے رہو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور بے شک ہم ان کو یقیناً آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے قریب تر یعنی دنیاوی عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں، اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی تو آپ ان کی ملاقات کی نسبت شک میں نہ رہیں، وہ ملاقات آپ سے عنقریب یعنی شب معراج ہونے والی ہے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا ہے، اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام اور پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہوئے رہے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ کا رب ہی ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور کیا انہیں اس امر سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو بجز زمین کے طرف بہا لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے کھیت نکالتے ہیں جس سے ان کو چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور کہتے ہیں یہ فیصلے کا دن کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے فیصلے کا دن نہ کافروں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی، پس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے کہ وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، سورہ سجدہ مکمل ہوئی۔ اس سورہ پاک کے اندر اللہ نے کافروں کو مہلت دی ہے اور اس بات سے باخبر کیا ہے کہ اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے، آج بھی توبہ کر کے اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا۔ وہ تو ہر لمحہ ہر آن تمہیں اپنی طرف پکارتا ہے اور وہ تمہیں طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے اور طرح طرح کی نشانیاں عطا فرمانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو میری طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہو جاؤ، بے شک تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر اعمال صالحہ کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں جنت کی صورت میں اپنی نعمتوں کے دروازے تم پر کھول دے گا، اور اگر تم نے اس کی آیات کا انکار کیا تو جہنم تمہارا مقدر بن جائے گی اور تم اسی کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ سورہ احزاب کا آغاز ہوا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی آپ اللہ کے تقوی پر حسب سابق استقامت سے قائم رہیں، اور کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کر لیں ہرگز نہ مانیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور آپ اس فرمان کی پیروی جاری رکھیے جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، بے شک اللہ ان کاموں سے خبردار ہے جو تم انجام دیتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، وہ اور
اس نے تمہاری بیویوں کو جنہیں تم زہار کرتے ہوئے ماں کہہ دیتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے۔ یہ سب تمہارے منہ کی اپنی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم غلطی سے کہیں، لیکن اس پر ضرور گناہگار ہوگا جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہو، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، اور خونی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دیگر مومنین اور مہاجرین کی نسبت تقسیم وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ رسالت کا عہد لیا، اور خصوصاً آپ سے اور حضرت نوح علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرما لے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچیں تو ہم نے ان پر ہوا اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ جب وہ کافر تمہارے اوپر وادی کی بالائی مشرقی جانب سے اور تمہارے نیچے وادی کی زیریں مغربی جانب سے چڑھ آئے تھے، اور جب ہیبت سے تمہاری آنکھیں بھر آئی تھیں اور دہشت سے تمہارے دل حلقوم تک آ پہنچے تھے، اور تم خوف اور امید کی کیفیت میں اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے تھے، اور اس مقام پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں نہایت سخت جھٹکے دیے گئے، اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری عقیدہ اور شک و شبہ کی بیماری تھی، یہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، اے اہل یثرب، تمہارے بحفاظت ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، پس تم واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہ تھے، اور اس بہانے سے صرف فرار چاہتے تھے، اور اگر ان پر مدینہ کے اطراف و اکناف سے فوجیں داخل کر دی جاتی، پھر اس نفاق کا عقیدہ رکھنے والوں سے فتنہ یعنی کفر و شرک کا سوال کیا جاتا تو وہ اس مطالبہ کو بھی پورا کر دیتے اور تھوڑے سے توقف کے سوا اس میں تاخیر نہ کرتے، اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور بعد پرس ہوگی۔ آپ فرما دیجئے، تمہیں فرار ہرگز کوئی نفع نہ دے گا، اور اگر تم موت یا قتل سے ڈر کر بھاگے ہو تو تم تھوڑی سی مدت کے سوا زندگانی کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے، کون ایسا شخص ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے؟ اگر وہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو تم پر رحمت کا ارادہ فرمائے گا، اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی معیت میں جہاد سے روکتے ہیں، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم لوگ تمہارے حق میں بخیل ہو کر ایسا کرتے ہیں۔ پھر جب خوف کی حالت میں
پیش آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف تکتے ہوں گے اور ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہوں گی جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ پھر جب خوف جاتا رہے گا تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ طعنے دیں گے، ازردہ کریں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ مال غنیمت پر بڑے حریص ہیں، یہ لوگ در حقیقت ایمان نہیں لائے، سو اللہ نے ان کے اعمال ضبط کر لیے اور اللہ پر یہ آسان تھا۔ یہ لوگ ابھی تک یہ گمان کرتے ہیں کہ کافروں کے لشکر واپس نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش وہ دیہاتوں میں جا کر بادیہ نشین ہو جائیں اور تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو بھی بہت ہی کم لوگوں کے سوا وہ جنگ نہیں لڑیں گے۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا رہتا ہے، اور جب اہل ایمان سے کافروں کے لشکر دیکھے تو بول اٹھے کہ یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، سو اس منظر سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے جو بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا تھا، پس ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکا ہے، اور ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہ کی۔ یہ اس لیے کہ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے گا، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصہ کی جلن کے ساتھ مدینہ سے نامراد واپس لوٹا دیا کہ وہ کوئی کامیابی نہ پا سکیں گے، اور اللہ ایمان والوں کے لیے جنگ یعنی احزاب میں کافی ہوگا، اور اللہ بڑی قوت والا اور عزت والا ہے۔ اور بنو قریظہ کے جن اہل ایمان نے اپنے معاہدہ یعنی امن کو توڑ کر ان جارح کفار کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں بھی ان قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں اسلام کا رعب ڈال دیا، تو تم ان میں سے ایک گروہ کو ان کے جنگی جرائم کے پاداش میں قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو جنگی قیدی بناتے ہو، اور اس نے تمہیں ان جنگی دشمنوں کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا اور اس مفتوحہ زمین کا جس میں تم نے پہلے ایک قدم بھی نہ رکھا تھا مالک بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت اور آرائش کی خواہش مند ہو تو آؤ میں تمہیں مال اور متاع دے دوں اور تمہیں حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہو تو بے شک اللہ نے تم میں نیکوکار بیویوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار فرما رکھا ہے۔ اے ازواج مطہرات، تم میں سے کوئی ظاہری معصیت کی مرتکب ہو تو اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر حضرات، آج کے پارہ نمبر 21 کے اندر سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نبی مکرم شفیع معظم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ تو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے مالک ارض و سما، ہم نے آج جو سبق پڑھا ہمیں اسی طرح قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اجمعین۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام۔